اب وہ چیزیں کون سی ہیں کہ جو کرنے سے اعتکاف باقی نہیں رہتا، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، بہت سارے امور ایسے ہیں کہ جن کے سبب اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، مطلب ختم ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا تو ہے جماع۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اعتکاف کی حالت میں جماع کر لیتا ہے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، اور پھر وہ اعتکاف نہیں کرے گا۔ اور دوسری چیز جو ہے، شہوت کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ میل ملاپ کرنا، جماع سے ہٹ کر میل جوڑ، بوس و کنار اور یہ ساری چیزیں، اگر تو شہوت کے ساتھ ہے تو اس سے اہل علم کا بیان یہ ہے کہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر بغیر شہوت کے ہے تو پھر اس کا اعتکاف جو ہے وہ باقی رہے گا، وہ باطل نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز جس سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ کے ذریعے یا تقرار نظر کے ذریعے آپ جو ہے اپنی منی کو خارج کر دیتے ہیں، اور آپ کی منی جو ہے وہ نکل جاتی ہے، تو اس سے بھی آپ کا اعتکاف جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ یعنی جس میں آپ کی نیت کا عمل دخل ہے، جی جو آپ آمدن کر رہے ہیں، آمدن کر رہے ہیں، یعنی ایک ہے کہ احتلام ہو جانا، آپ سوئے ہوئے وہ تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور اس کے اوپر جو ہے کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، اور اس سے اعتکاف باطل بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ آمدن کر رہے ہیں اور جان بوجھ کر رہے ہیں۔ اسی طرح چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ اعتکاف پہ بیٹھی ہے، اس کو حیض آ جائے یا اس کو نفاس کا خون شروع ہو جائے، ان دونوں حالتوں میں اس کا اعتکاف جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص شراب پی لیتا ہے اعتکاف کی حالت میں اور اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، تو جب اس کی عقل ختم ہو جائے گی تو وہ مکلف ہی نہیں رہے گا، تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک شخص جو ہے وہ اعتکاف کی حالت میں مرتد ہو جاتا ہے، تو جب وہ مرتد ہو گیا تو جب اس کا اسلام ہی باقی نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی عمل بھی باقی نہیں ہے، اس کا اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خود نیت کر لے کہ میں اپنا اعتکاف ختم کرنا چاہتا ہوں، اعتکاف بیٹھا تھا، کسی وجہ سے اس کے دل میں یہ بات آئی جی میں اعتکاف ختم کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بغیر ضرورت کے اور بغیر حاجت کے مسجد سے نکل جاتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، تو اس کا اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ وہ چند ایک چیزیں تھیں جو اہل علم نے اکٹھی کی ہیں کہ یہ اعتکاف کو باطل کر دینے والی ہیں، اور ان کی وجہ سے انسان کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس کا اعتکاف جاری نہیں رہتا ہے۔ اچھا شیخ، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر بلا ضرورت وہ مسجد سے باہر چلا جاتا ہے تو اس سے بھی باطل ہو جاتا ہے، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ رہتا ہے کہ مسجد کی حد بندی کیا ہے، مسجد کی حدود کیا ہیں، ہم کس کو مسجد کہیں گے؟ ایک تو مسجد کی حد عام طور پہ وہ ہوتی ہے نا کہ مسجد کی جو باہر کی دیوار ہے اور جو گیٹ ہے وہ وہاں سے مسجد کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جو وضو کی جگہ ہے یا جو واش رومز ہیں وہ مسجد میں نہیں ہونے چاہیے، چونکہ مسجد ایک پاکیزہ جگہ ہوتی ہے تو یہ مسجد کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، تو وہ جو اندر کا جو ہال ہے یا جو اندر کا گیٹ ہے وہاں سے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد کی حد ہے۔ ہمیں مسجد کس کو سمجھنا چاہیے، اس کی حد بندی کیا ہوگی؟ مسجد جو ہے وہ جو باہر والی باؤنڈری ہے، باہر والی جو دیوار ہے اور جہاں پہ بڑا گیٹ لگا ہوا ہے، وہ وہاں سے لے کر اندر بے شک صحن ہو یا وہاں پہ پارک بنے ہوئے ہوں یا وہاں پہ راہداریاں ہوں، حتیٰ کہ وہاں پہ اگر پارکنگ بھی ہے، جیسے موٹر سائیکلیں کھڑے کرنے کی جگہ ہوتی ہے، گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ ہوتی ہے، واش روم، ٹوٹیاں، یہ ساری چیزیں مسجد کے اندر آ جاتی ہیں۔ اگر آپ اس کو صرف وہ چھتی ہوئی جو جگہ ہے جہاں پر وہ ہال ہے اندر والا، اگر اسی کو اگر آپ مسجد شمار کر لیں تو پھر تو صحن جو ہے وہاں پہ اگر کوئی معتکف آ گیا تو اس کا اعتکاف ختم ہو گیا، کوئی آدمی واش روم میں چلا گیا تو اس کا اعتکاف ختم ہو گیا۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ مسجد کا حصہ ہے۔ اب دیکھیں بیت اللہ شریف بہت وسیع عمارت ہے اور وہاں پہ واش روم بہت دور باہر جا کے ہوتے ہیں، اندر تو واش روم ہے ہی نہیں، لیکن جو لوگ وہاں پر اعتکاف کرتے ہیں وہ انہی واش رومز میں جاتے ہیں جو باہر ہیں، لیکن وہ جو مین اس کی حد ہے اس باؤنڈری کے اندر ہے، اس کے اندر، ہاں اس کے اندر ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی معتکف دھوپ سینکنا چاہے تو وہ صحن میں بیٹھ کر وہ دھوپ سینک سکتا ہے، اس کے لیے کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو پھر اس میں ایک چیز اور بھی ہے، بسا اوقات واش روم لوگ جو ہیں وہ مسجد کے دروازے کے اندر ہی ان کے دروازے ہوتے ہیں، پھر تو وہ مسجد کے اندر ہی ہیں، حتیٰ کہ اگر واش روموں کا دروازہ باہر بھی موجود ہے تو وہ اگر دروازے سے نکل باہر واش روم میں چلا جاتا ہے تو اس میں بھی حرج کوئی نہیں، کیونکہ یہ وہ ضرورت کے تحت جا رہا ہے، کیونکہ اندر ضرورت
تھی وہاں موجود نہیں تھے اور وہ باہر گیا ہے تو اس کے اعتکاف پہ انشاءاللہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔